اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الفاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار فتح حاصل کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتح اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممالک کو فتح کرنے والے، نبیوں میں سب سے آخر،
اور لوگوں پر رحمت و شفقت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے تمام دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے ہیں اور ہر معاملے میں آپ کی مدد و نصرت فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، میرے ناظرین اور سامعین اکثر یہ جملہ میری زبان سے سنتے ہیں کہ ساری کائنات کی خیریں جو ہیں وہ 63 سالہ حیات پاک کے اندر ہیں۔ ناظرین کرام، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ، کوئی عمل، کوئی مقام، کوئی رتبہ، کوئی مرتبہ، کوئی میدان ایسا نہیں جس میں انسانیت کی رہنمائی کا درس نہ دیا ہو۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا مرحلہ سے لے کر دنیا کی حکمرانی، سلطنتوں کی حکمرانی تک تمام معاملات میں انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اور کائنات کی، انسانوں کی اس طرح رہنمائی کی کہ آج یورپ میں بھی کہتے ہیں کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد سونے اور جلد اٹھنے کا حکم دیا تھا۔ نماز عشاء سے پہلے سونے کو آپ نے مکروہ قرار دیا اور اس کے بعد جو ہے باتوں میں مشغول رہنے کو بھی آپ نے مکروہ قرار دیا۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی، معمول مبارک یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد فوری محو استراحت ہو جاتے تھے اور پھر نصف شب کو آپ بیدار ہو جاتے تھے۔ اس لیے یہ ساری سعادتیں، یہ ساری برکتیں، بلائیاں، خیریں، عظمتیں، رفتیں، فتوحات، کامرانیاں، کامیابیاں اگر حاصل کرنی ہیں تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر اگر عمل کریں تو کامیابیاں ہی کامیابیاں، خیر ہی خیر ہے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی ایک گھڑی ایسی ہے جو بندہ مسلم اس کو پا لیتا ہے، دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور وہ چیز اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ساری رات جاری رہتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کا اکثر حصہ، بہت تھوڑا حصہ شروع کی رات کا آپ قیام فرماتے اور پھر آپ اٹھ جاتے، اور اتنے طویل قیام اور سجدے ہوتے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس متورم ہو جاتے تھے عبادت کر کر کے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح میں میری امت کے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ صبح کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اور جو آدمی سویا رہتا ہے اس کے کان میں آ کے ابلیس پیشاب کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اس کی بڑی نحوست ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر امریکن نے بہت اچھی بات کی کہ اس نے کہا اگر دنیا کی عورتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ لمبے سجدے رات کو کرنے سے اللہ تعالیٰ چہرے کو خوبصورت کر دیتا ہے تو یہ سارے بیوٹی پارلر جو ہے ان کی طرف جانا لوگ چھوڑ دیں۔ حسن اور جمال، اللہ تعالیٰ جو روشنی، اسی لیے جن لوگوں کو رات سجدے اور قیام میں گزرتی ہے آپ دیکھیں گے اللہ والوں کے چہرے کتنے روشن ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، علامہ نے فرمایا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی میرے بزرگوں میں سے ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ راتی کتاں تے راتی تمباں تے راتی تانا لاواں، جے ایک تاندوی سولڑی ہوئے میں بھی بخشی جاواں۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ بھی آپ نے فرمایا کہ پچھلی رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں ہے کوئی بھوکا جو مجھ سے رزق طلب کرے، ہے کوئی بیمار مجھ سے صحت طلب کرے، ہے کوئی دنیا میں جو آدمی کی کوئی خواہشات ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع اس اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ آج کل یہ ایک وبا کے طور پہ ہے کہ رات دیر تک لوگ ٹی وی اور یہ موبائل میں مصروف رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں، ظاہری بیماریاں بھی اور باطنی تو یقیناً جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں ان کو لاحق ہو جاتی ہیں، اور ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ تو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارا موضوع ہے جلد سونے اور جلد کی حکمتیں اور فوائد۔
اور میرے ساتھ میرے 3 اسکالر ہیں. پہلے پروفیسر سعید احمد خان صاحب میرے مہمان بنتے ہیں, آپ ان سے واقف ہیں. ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ ایک ذہنی امراض کے بڑے مشہور ہاسپٹل کے MS ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جی, صبح کا اٹھنا اور رات کا جلدی سونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل مجدہ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے رات کو آرام کے لیے لباس کی صورت دی ہے اور دن کو معاش کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. یقیناً نماز اہل ایمان پر وقت پر فرض کی گئی ہے. پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت ہم پر جو عیاں کی ہے, اس کا اندازہ ہم اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو زندگی قرار دیا. سبحان اللہ. اور عشاء کے بعد جو آپ فرما رہے تھے, آپ کا فرمان ہے لا سامورا بعد العشاء. اچھا, عشاء کے بعد کوئی قصے کہانیاں نہیں, یک دم سو جاؤ بس. لا سامورا بعد العشاء اتنا جامع جملہ ہے. سبحان اللہ, سبحان. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ الوقت سیف, وقت ایک تلوار ہے. ان لم تقطعہ یقطعہ کا, اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹتا ہوا چلا جائے گا. دنیا کے اندر جو لوگ صبح جلدی بیدار ہونے کے عادی نہیں, رات کو دیر سے سوتے ہیں, ان میں سستی اور کاہلی اس قدر آ جاتی ہے کہ ان کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. آپ نے سستی سے, کاہلی سے, تو اسلام نے اس ضمن میں اہل ایمان کو پنجگانہ نماز جو عطا کی ہے, اس کے لیے ایک جملہ میں نے اکثر اس سے پہلے بھی پروگراموں میں عرض کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ نور, نماز نور ہے. سبحان اللہ. یہ زندگی کے تمام شعبوں میں اتنی کامیاب روشنی اور رہنمائی عطا کرتی ہے کہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. مجھے ایک طالب علم کے طور پر یاد ہے کہ جب میں پاکستان بننے کے بعد ان ارلی ایام میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, تو جب ہم فجر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے تو پورے محلے کے گھروں سے قرآن پاک پڑھنے کی صدائیں آ رہی ہوتی, آواز آتی, کوئی شک نہیں اس میں. عورتیں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھیں. اور اس کے علاوہ بہاولپور کا مجھے اب تک وہ منظر یاد ہے کہ جب ہم یونیورسٹی جانے کے لیے نکلتے تو 7 بجے سے پہلے تمام بازار سج جاتے تھے. اچھا جی, صبح 11 بجے 12 بجے سے پہلے قاری غلام رسول صاحب کی خوبصورت آواز میں ریڈیو قرآن سنا رہا ہوتا تھا, مولانا احتشام الحق تھانوی کا درس قرآن چل رہا ہوتا تھا, سب بازار کھلے ہوتے تھے. محمد بخش مسلم صاحب اور بلیغ الدین صاحب اور بے شمار لوگ, کی بھی بڑی زبردست آواز تھی. جی ہاشمی صاحب, کیا بات انہوں نے یاد کرا دی ہے, کیا وہ دور تھا. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب, یہ اس وقت قوم کا, امت کا خاص طور پہ ایک کہہ لیجیے کہ ہمارا وتیرہ یا طرہ امتیاز بن گیا ہے کہ مختلف معاملات کے حوالے سے افراط و تفرید کا شکار ہیں. وہ کھانے پینے کے معاملات ہیں, مطلب خرچ کے حوالے سے ہیں. اسی طرح سے ہم نے ایک معاملہ نیند کے ساتھ بھی کر دیا ہے. یا تو بہت زیادہ سونے کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو سوتے ہیں وہ سوتے ہی رہتے ہیں, اور جو نہیں سوتے وہ کم سوتے ہیں, جس کی وجہ سے کئی قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. فطرت کے خلاف جا رہے ہیں آپ. جی بالکل, فطرت سے جنگ کوئی جیت نہیں سکتا. ہماری یہ جنگ فطرت کے خلاف چل رہی ہے, اور جس کے نتیجتاً جو ہے وہ ہم ذلت اور پستی, غیر فطری ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل, غیر فطری جب ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جو طالب علم ہے وہ کند ذہن ہو جائے گا, جو تاجر ہے وہ کہہ لیجیے چڑچڑے پن کا شکار ہو جائے گا, جو استاد ہے اس کے اندر, مطلب آپ دیکھیں کہ علماء ایک بات فرماتے ہیں کہ نیند ایک ایسا زوراور پہلوان ہے کہ جو بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے, اور
ایک ایسا کہہ لیجیے کہ نیند جو ہے ایک ایسا معاملہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کو ان کا علم بلا دیتا ہے. تو نیند کا مناسب مقدار میں لیا جانا یہ ہمارے لیے فطرتاً ایک حاجت ہے ہماری. بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن حکیم فرقان مجید میں ہم جا بجا دیکھتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، جی سکون رکھا ہے جی تمہارے لیے رات کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں سکون اختیار کرو. آج ہماری راتیں جو ہیں ان میں سکون ہی نہیں ہے. راتیں ہم جاگ کے گزارتے ہیں. طالب علم جو ہے وہ رات کو جاگ رہے ہیں. تو مطلب ہر کوئی رات کو دیر سے سونے کا عادی ہو گیا. حالانکہ رات کو جلد سونے کی برکات ہم اگر اپنی زندگی میں شامل کریں اور آپ دیکھیں کہ مطلب ہمارے اندر کس طرح سے ایک بشاشیت اور ایک توانائی اور ایک حشاش بشاش ہمارا جو ہے وہ مزاج بن جائے. وقت وہ بڑا مزیدار ہے جی. سحری کا اٹھنا جس کو ایک دفعہ لگ گیا نا جی غازی صاحب یہ اسی کو نصیب ہوگا کہ جو جلد سوئے گا. بڑا اچھا کہ کسی نے ایک چٹکلا کہہ لیجیے کہ لکھا ہوا تھا کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی آج کل کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں خیر سے؟ تو کہنے لگے جی بس اذانوں کے ساتھ ہی اٹھ جاتا ہوں. ارے واہ بڑی بات ہے کہ اتنی رات گئے آپ دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں اور اذانوں میں اٹھ جاتے ہیں. ارے میاں آپ غلط سمجھے، میں تو ظہر کے وقت اٹھتا ہوں. اچھا یہ آپ کہیں فجر کی اذان سمجھ گئے. تو صورتحال ایسی ہے کہ مطلب ہم رات بھر جاگتے ہیں اور پھر دن بھر دیر سے سونے کے مطلب اٹھنے کے. اچھا یہاں ایک بات تلخ ہے لیکن ہمارے گھر کی ہے تو پھر ہمیں بھی کرنی چاہیے نا. یہ جو حضرت صاحب یہ محافل نعت رات کو ہوتی ہیں اور یہ جو جلسہ ہائے رنگا رنگ ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو سحری اذان کے وقت یا اذان سے کچھ پہلے ہوتا ہے، پھر جا کے سب وہ سو جاتے ہیں. اس میں بعض علماء بھی ہیں جو سوئے رہتے ہیں، پھر وہ اٹھتے ہیں جا کے ظہر کے بعد. جی غازی اگر یہ کبھی کبھار کی شب بیداری کی محافل ہوں تو یہ بڑی برکات کی حامل ہے. نہیں شب بیداری کی برکات اور صبح کی نماز چھوڑ دیں یہ کیا بات ہوئی؟ وہ شب بیداری کی برکات کبھی کبھار ہوں تو وہ ضرور لینی چاہیے. لیکن اصل چیز یہ ہو گئی کہ جہاں اور بہت سے سٹیج سجتے ہیں مطلب شو ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے ایک شو کی طرح سے اس کو لے لیا ہے. بہت اچھا. اور اس پہ پرفارم کرنے والے کلچر بنا دیا. اس پہ پرفارم کرنے والے جو ہیں ان کو نہ تو صبح کی نماز سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ صبح کے کوئی کام کاج سے تعلق ہوتا ہے. اور اس کے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے پر منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں. اس سے ہمیں ضرور بچنے چاہیے. اور پھر دیکھیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے جب بندہ سوتا ہے تو اس کی گدی پر پیچھے جو ہے سر کے پیچھے 3 گرہ لگاتا ہے. اور جب وہ دیر تک سوتا رہتا ہے تو وہ گرہ ظاہر لگی رہتی ہیں. اور فرمایا کہ جب وہ جلدی صبح اٹھتا ہے تو صبح اٹھنے کے ساتھ ہی پہلی گرہ کھل جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر وہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ نماز ادا کرتا ہے چاہے وہ نفل پڑھتا ہے چاہے وہ فرض پڑھتا ہے اس کی وہ تیسری گرہ کھل جاتی ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز یہ تو پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے. اچھا مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی جو صبح کو اٹھتے ہیں ان کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اوزون بھی ملتی ہے، آکسیجن بھی ملتی ہے اور آدمی کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے صبح کے وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ نے جو موضوع ہے وہ ہر انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اچھا یعنی یہ موضوع یہ نہیں ہے کہ کچھ طبقے کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ تو ہر بندے کے لیے امپورٹنٹ ہے. جس طرح کھانا امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے نیند امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو زندگی ہے. ٹھیک. اچھا جو المیہ ہے سر وہ یہ ہے کہ لوگ اس کی امپورٹنس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کی انرجی پوری طرح سے آپ کو نہیں ملے گی تو آپ صحیح کام نہیں کر سکتے. اچھا جو انرجی ملنا ہے وہ دونوں چیزوں سے ہے، یہ جو غذا سے اور نیند سے ہے. نیند سے انرجی ملتی ہے. اچھا سر ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی سائنسی طریقہ کار ہماری زندگی میں شامل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اندھیرا شروع ہوتا ہے، دیکھیں جو عشاء کی نماز کے بعد بات ہو رہی ہے کہ سو جائیں فوری، اس کے پیچھے ایک بہت لاجک ہے کہ ایک ہارمون ہے جس کو میلیٹونین کہا جاتا ہے، وہ جیسے ہی اندھیرا شروع ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے دماغ سے. اچھا جب ہم لائٹ جلاتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ رات ہے یا دن ہے. اچھا تو وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اچھا تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو سونا ہے تو آپ ہر قسم کی لائٹس کو بند کر دیں. ٹھیک. ہر قسم کے انٹریکشنز کو بند کر دیں، آواز کو بند کر دیں. اچھا تو وہ آپ کی ہارمون نکلنے شروع کریں گے تو پھر آپ کو ٹرنکولائزرز کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج کل جو ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے گھروں کے بیڈس کے ساتھ ساتھ جو ڈراز میں گولیاں پڑی ہیں نیند ہوگی.
اور یہ دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہو رہی دوا جو کاؤنٹر میں مل جاتی ہے، اور جس کا الٹیمیٹ اینڈ یہ ہے کہ ان کو نشوں کی عادت ہو جاتی ہے. یہ نشہ ہے جو سب سے زیادہ کامنلی یوز ہو رہا ہے، جس کے بارے میں لوگ ڈسکس نہیں کرتے. بہت نیند کی دوائیں لوگ لیتے ہیں. اور سر آپ کسی عام ایک الٹریٹ میل فیمیل سے، کسی سے بھی عورت یا مرد سے بات کریں تو اس کو پتہ ہوگا تتلی والی گولی کون سی ہے. کاؤنٹر سے مل جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اچھا، اس کے اور جو مضر اثرات ہیں، جس شخص کی نیند پوری نہیں ہوتی، ایک تو پہلی بات ہے وہ ہارمون نہیں نکل رہا، تو نیند پوری نہیں ہو رہی. اس جو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کو ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے جس کی نیند خراب ہوتی ہے. اچھا. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کو موٹاپا ہوتا ہے جس کی نیند کم ہوتی ہے. اچھا. اور جب موٹاپا ہوگا تو اس کو ڈائبٹیز کے چانسز زیادہ ہیں دوسروں کے مقابلے میں. موٹاپا ہوگا تو اس کو ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہیں دوسروں کے مقابلے میں. موٹاپا ہوگا تو سٹروکس کے چانسز زیادہ ہیں اس کو دوسروں کے مقابلے میں. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ کتنی بڑی بڑی بیماریاں صرف نیند کے کم ہونے سے جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی ہیں، اور ہم اس بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں. اچھا، جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے بڑا افیکٹ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، وہ آتا ہے چڑچڑاپن. اس پہ ہم بات آپ سے دیکھیں گے. جی پروفیسر صاحب، آپ نے قرآن حکیم کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے، دن کام کے لیے پیدا کیا. وہ کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ کی راہ میں اپنی راتیں سجدے اور قیام میں گزارنا. یہ بات تجربات سے بھی ثابت ہے کہ رات کا آخری حصہ اس میں بیدار رہنے والے، یعنی وہ اپنے آپ کو سستی اور کاہلی سے بھی دور کرتے ہیں. ان کی زندگیوں میں ایک نظم و ضبط آتا ہے. ہم آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جا کر باغوں میں سر نیچا کر کے ٹانگیں اوپر کر کے کھڑے ہیں. اس کے مقابلے میں سجدے کو دیکھیے کہ ایک شخص کو میں نے کہا، وہ عصر کے بعد اس نے چہل قدمی کا سلسلہ بنایا ہوا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ صبح کے 8 رکعتیں جو نماز فجر سے پہلے آقا علیہ السلام ادا کرتے تھے، تہجد کی، ان کو اگر آپ اپنی عادت بنا لیں تو آپ کو کبھی اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. آپ کو یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا کہ میرے وجود میں سستی اور کاہلی آ رہی ہے. تو ہم نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے نمونے سے، اور اس ضمن میں سب سے بڑی بات جو محترم غازی صاحب پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اہداف بدل گئے ہیں. ان اہداف کے بدلنے کی وجہ سے ہم نے نہ تو اپنی صحتوں کا کچھ خیال رکھا، نہ اس بات کی طرف ہمارا دھیان گیا کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، ہم نے کسی کے پاس جواب دہی کے لیے جانا ہے. ان کی وجہ سے یہ تمام تر جو ہے ایک ہی چیز ہے کہ کسی طرح رات بھر میں امیر ہو جاؤں، میرے پاس مال و دولت کے انبار لگ جائیں. اس کے لیے صحت برباد ہے، بیماریوں، عزت بھی برباد، عزت بھی، اور صحت اور عافیت جو ہے اصل تو جسمانی صحت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ صحیح جسم میں تندرست عقل ہے. اگر کوئی جسمانی طور پر بیمار ہے اور اس سے آپ توقع رکھیں کہ اس کی عقل جو ہے وہ صحیح کام کرے گی، یہ ناممکن ہے. تو تندرست جسم کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ اسوہ حسنہ کہ ہم اپنے دن کو کام میں صرف کریں، رات کا کچھ حصہ آرام کرنے کے لیے، جس طرح سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ دیا. اس کے بعد کچھ آرام کرنے کے بعد آخری حصہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں تاکہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی غذا پائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو مٹی سے بنا کر اس کی ساری ضرورتوں کے سامان مٹی کے حوالے کر دیے، لیکن ہم نے یہ کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا یہ وجود کس چیز پر چل رہا ہے. وہ تو اصل روح ہے. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب، اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے جو آدمی رات کو اٹھتا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ کریم خوش ہو جائے بندے سے. جی غازی صاحب، بے شک ایسا ہی ہے. سحر خیزی جو ہے یہ تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور وہ اپنے پیارے جو ہیں ان کو ہی یہ نعمت اور سعادت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، جس کو نعمت کو سمجھتے ہیں، نعمت کی قدر کرتے ہیں. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے نیند کی اور سحر خیزی کی، یہ دونوں جو نعمتیں ہیں نا،
ان دونوں سے محروم ہو گئے, دونوں سے محرومی اختیار کر لی. یہ بہت بڑی محرومی ہے, اس کو ہم سمجھ نہیں رہے, وہ بہت بڑی محرومی ہے. صبح کے وقت میں آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, دعائے مصطفیٰ میں ہمارا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے لیے مولا کریم صبح میں برکت عطا فرما. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات آپ کی ظاہری حیات میں جمائی نہیں آئی؟ جی بالکل, جمائی اسی وقت آئے گی نا, جمائی کے لیے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. جب آپ کو سستی کاہلی کا غلبہ ہوگا, اس سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا گیا. اور یہ آپ دیکھیں کہ آج کیا ہے, مطلب یہی عموم ہے کہ نیند, مطلب آفیسز میں بیٹھے ہوئے اونگ رہے ہیں, کلاس روم میں بیٹھا ہوا طالب علم جو ہے وہ ڈیسک پہ سر رکھ کے سویا ہوا ہے, اور مطلب اس کی وجہ سے ہماری پوری کی پوری جو ایک کہہ لیجیے کہ توانائیاں ہیں وہ بالکل بحال نہیں ہو پاتی. ہاشمی صاحب, مجھے ٹیلی فون جو آتے ہیں تو ظاہر ہے دنیا داروں کے بھی آتے ہیں, زیادہ تو جو لوگ دیندار ہیں انہیں کے آتے ہیں. اب آج بھی رات مجھے لیٹ ایک صاحب کا فون آ گیا, یہ بڑی عجیب بات ہے. 11 بجے فون کر دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا. تو میں تو اس سے اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو سحر خیز نہیں ہیں, یہ سحری کو نہیں اٹھتا, یہ صبح تک سوتا رہے گا, 10 بجے تک ان کی تو موج ہے. جی غازی صاحب, ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی بتاتے ہوتے ہیں کہ مطلب مفتی صاحب ہیں تو ان کے پاس رات گئے اسی طرح سے لوگ 12-1 بجے مسائل پوچھنے کے لیے فون کر دیتے ہیں. فون کر کے ویسے سو تو نہیں رہے تھے, ارے نہیں بھائی میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا. مطلب جو سونے کا وقت ہے وہ جب یہ مجھے فکرہ کاش پتہ ہوتا میں آج رات استعمال کرتا. جی, تو سونے کا وقت سونے کے لیے ہے. ہمارے ہاں جو مطلب ٹائم مینجمنٹ کا اصول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں میسر آیا نا, اگر ہم اس پر کاربند ہو جائیں تو خدا کی قسم آپ دیکھیں کہ ہماری مطلب دنیا بھی سمجھے, آخرت بھی سمجھے, 20 گنا بڑھ جائے, ہماری کتنی بیماریوں سے ہمیں جو ہے وہ جان چھوٹ جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت صبح کے سورج کے ساتھ ملتی ہے, جو توانائی اور طاقت ملتی ہے, اور اس وقت نکلنے والی جو ریز ہیں وہ ہمارے دل و دماغ کو معطر کرتی ہیں. ہمارے چہرے جو ہیں ان پر لالی آ جائے. آج کے نوجوان دیکھیں کہ اس کا چہرہ زردی مائل, آنکھیں کھچی ہوئی, گال اندر دسے ہوئے, اور مطلب کہہ لیجیے کہ پریشان دماغ, پریشان خیال, کوئی اس کی منزل نہیں ہے. کوئی نوجوان بچیاں بچے سب کا یہی حال ہے. وہ ہمارے دور میں جو چہرے روشن ہوتے تھے وہ اب نظر نہیں آتے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, میں نے نپولین بوناپارٹ کا پڑھا تھا, اس کی آٹو بایوگرافی میں ایک جگہ, کہ اب یہ نہیں مجھے پتا یہ آٹو بایوگرافی میں نے پڑھی تھی جو میں کوئی 30 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں, یا یہ بایوگرافی تھی میں نے پڑھی کہ اس نے وہ دوپہر کو اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ کی فوج بھی یہ طاقت اور آپ کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے یہ لوگوں سے زیادہ ہے. اس نے کہا میں مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ دوپہر کو کیلولے کا انہوں نے فرمایا تھا, تو میں چاہے گھوڑے کی اونٹ پر ہوں اپنے تو میں اس پہ کیلولہ کرتا ہوں, میں جہاں بھی ہوں, اور اس کی وجہ سے میری جو فوج ہے اس کی تعداد دگنا ہو جاتی ہے. میرے اگر 200 سپاہی ہیں تو کیلولہ کرواتا ہوں تو وہ 400 کی قوت ان میں آ جاتی ہے. تو یہ ہر عمل جو ہے بالکل سر, یہ بڑا پریکٹیکل بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے آپ ہر بات ان کی امپورٹنٹ ہے. میں اس کے 2-3 سر آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں میڈیکل پوائنٹ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب بریک میں لے لوں میرا خیال ہے, پھر آپ کی بات درمیان میں رہ جائے گی اور ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہیں ان کو وہ لطف گڑبڑ ہو جائے گا درمیان میں. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی اہم بات ہے, اور اس کو آرڈنری بات نہ سمجھے, یہ اتنا اہم آج کا مسئلہ ہے, یہ اتنا بڑا المیہ ہے. اسی کی وجہ سے گھروں میں ناچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں, مزاج چڑچڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ جو برکات سے محروم ہو جاتے ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے نا پچھلی رات میں, اور پھر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق, تو اس وقت تو آرزویں, آسیں, امنگیں جو ہے انسان کی وہ مناجاتیں وہ سنتے ہیں. تو یہ وقت جو ہے یہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس پہ مزید گفتگو ہماری جاری. ویلکم بیک ناظرین اکرام, ہم دیکھتے ہیں کہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر گئے اور جا کے ان کو تہجد کے لیے بیدار کیا کہ تہجد کا وقت ہو گیا. اور ناظرین اکرام سیدہ کا پھر معمول مبارک تو یہ تھا کہ بعض اوقات کہا کرتی تھی یا اللہ تیری رات چھوٹی ہو گئی, فاطمہ کا رکوع بھی پورا نہیں ہوا, کبھی کہ فرماتی فاطمہ کا سجدہ بھی پورا نہیں ہوا, کبھی فرماتی فاطمہ کا قیام بھی پورا نہیں ہوا. تو ناظرین کرام وہ اللہ کی محبوب ترین ہستیاں جو تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہستیاں, ان کو معلوم تھا کہ سجدوں میں کیا لذت ہے. یہ سجدے کا جو لذت ہے وہ کہتے ہیں کہ آج سجدوں کی انتہا کر دیں, شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے. اس طرح کے سجدے آدمی کو کرنے چاہیے کہ شوق جو ہے آدمی کا وہ جو ہے اس کی تسکین ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمانے لگے. جی سر, میں 2-3 امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا, کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ چائنا کے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے گئے. یہ کافی پرانی بات ہے. جی.
تو کیونکہ وہ بڑے ڈسپلن لوگ ہیں, پلاننگ کرتے ہیں بہت زبردست. تو انہوں نے جب پہلی میٹنگ کی ان کے ساتھ, تو پہلی بات انہوں نے کہی کہ جس طرح سے انہوں نے کہا جی آپ لوگ, آپ کی قوم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پلاننگ کا ہے, تو ہم اس میٹنگ کو ابھی یہاں پہ ختم کر رہے ہیں, آپ پلاننگ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی قوم بدل جائے گی. تو اگر جس کی نیند کی پلاننگ نہیں ہے جس قوم کی, تو اس کا جو سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کسی چیز کی بھی زندگی میں پلاننگ نہیں کی ہوئی ہوتی ہے. اچھا سر, جو چینجز آ رہی ہیں ذرا وہ معاشرے میں آپ دیکھیے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد سو جائیں, کبھی نہیں ہوا, کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا ہماری مارکیٹیں کھلتی ہیں 11 سے 12 بجے کے بعد, اب سارے بڑے شہروں میں یہ ہونے لگا ہے. صحیح. تو یہ کتنا بڑا چینج آیا ہے کہ آپ نے پورا بچوں کو چھوڑ کے سب بچوں کو چھوڑ کے سو جاتے ہیں, اور یہ 12 بجے اور 1 بجے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی ظہر کی نماز میں اٹھتا ہوں, تو یہ جو چینج آیا ہے کہ جس وقت جو ورکنگ کیپیسٹی ہے آپ کی, بلکہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو صبح کے وقت کام کرنے میں جو ہے وہ طاقت زیادہ ہوتی ہے. اچھا جو آپ نے جو بتائی بات نیپولین بوناپارٹ کی, اس کی جو پریکٹیکل مثال ہے وہ اس وقت چائنا اور جرمنی میں آپ جا کے دیکھ لیجئے. وہاں فیکٹریوں میں مینڈیٹری ہے کہ آپ دوپہر میں 10 منٹ اپنے آفس کی ٹیبل پہ سر رکھ کے سو جائیں. اللہ, میں نے وہ ویڈیوز اور وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ پوری فیکٹری کے جو لوگ ہیں وہ سر رکھ کے جناب سو رہے ہیں. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے آپ کو ایک نیا دن مل جاتا ہے. واہ واہ واہ. جو آپ نے 200 کی جگہ 400 لوگوں کی بات کی ہے, انرجائز ہو جاتے ہیں, ایک نیا دن مل جاتا ہے. یعنی صبح آپ اٹھیں اور 2 بجے تک آپ کی انرجی بالکل ختم ہو گئی ہے. بالکل. تو جب آپ نے آدھے گھنٹے کا نیب لے لیا ہے یا 15 منٹ کا یا 20 منٹ کا پراپر لے لیا ہے, تو آپ ایک نئے دن کے لیے تیار ہو گئے ہیں. یعنی آپ نے 12 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ نعمت ہے, یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو کر کے دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جو لوگ یہ نہیں کر رہے ہوتے تو ذہنی بیماریاں بھی اس پہ سر دیکھیں, سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شام کے 4 بجے کے بعد چائے, سگریٹ, کافی, چاکلیٹ, دماغ کو تیز چلانے والی چیزیں, بڑا گوشت, یہ بند کر دینا چاہیے. اچھا شام کو 4 بجے کے بعد جو لوگ بھی یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے برین. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دماغ کو اسٹیمولیٹ رکھتی ہیں, تو یہ تیز چلاتی ہیں. کڑھائیاں جو کھائی جاتی ہیں سر یہ جو بھی چیز ہے, دیکھیں زیادہ کھانا اور کم کھانا دونوں صورتوں میں نیند خراب ہوتی ہے. اچھا جی ہاں, کم کھائیں گے آپ کو بھوک لگے گی, آپ اٹھ جائیں گے تھوڑی دیر بعد. متوازن ہے نا. جی ہاں, زیادہ کھانا بھی آپ کو جناب اچھا فیل نہیں کرتے, آپ ہضم نہیں ہوتا کھانا, اٹھتے ہیں بے چینی رہتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب کم کھاتے ہیں تو آپ کو بھوک لگتی ہے, اس سے بھی آپ اٹھ جاتے ہیں. سر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ایک تو ٹائم کو فکس کریں تاکہ آپ کی جو باڈی ہے وہ فکس ٹائم پہ سونے کا عادی ہو جائے. ٹھیک. دوسری چیز, اس کے بعد سیکنڈ چیز یہ کہ بستر آپ کا کمفرٹیبل ہونا چاہیے, صاف ستھرا بستر ہونا چاہیے. اچھا. اس پہ کوئی چیزیں نہ پڑ, جس طرح ہم لوگ ایک بستر پہ کتابیں, ایک پینسل, موبائل, ہر چیز پہ اس پہ سو رہے ہیں. وہ تو اب میں لوگوں کو کیسے بتاؤں, میرے تو بستر کا یہی عادت ہے. اچھا سر, روشنی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں ہمارے اللہ میاں نے جو سسٹم بنایا ہے, وہ جو میلاٹونن کی بات میں نے بتائی, جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے, وہ بہترین نیند ہے. اب تو دنیا بھر میں اس کی دوائیں بنتی ہیں اور لوگ وہ دوا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہتر نیند آتی ہے. اچھا. تو وہ خود بخود نکلنا شروع, کوئی خرچہ نہیں ہے آپ کا. اچھا سر, کچھ غذائیں ایسی ہیں جو آپ کو جو ہے وہ نیند بہتر کراتی ہے. ہاں وہ بتائیں. سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ شہد ہے سر. شہد. پاکستان میں جتنے شہد لکھا ہوتا ہے, قسم, قرآن, اسلامی نام لکھے ہوتے ہیں, سارے شہد 2 نمبر ہوتے ہیں جتنے ہوتے ہیں. سر اب تقریباً ساری چیزیں ہی 2 نمبر ہیں نا, تو ٹھیک ہے وہ شہد بھی یہی اویلیبل ہے, تو ہم عادی ہو گئے. جب دودھ ہی جعلی بننے لگ جائے. جی سر, جب دودھ ہی جعلی ہے تو ہم تو پھر بڑی کیا اب اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا. یہ لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے, سوچنا چاہیے کہ یہ دولت کی دوڑ, یہ زر پرست معاشرہ جو بنتا جا رہا ہے, تو اس میں پھر یہ کام نہیں آتی یہ دولت. ہاں سر جی, جب تک اپنی پہچان ہم حاصل نہیں کریں گے یہ سارے مسائل رہیں گے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پہچان بھلا دی ہے کہ ہم کون ہیں. ہم نے دیکھا دیکھی کہ فلاں یہ کر رہے ہیں, ہم بھی وہی کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس بات کی طرف ہم آتے نہیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر. غرض کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے
جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا. تو ہم نے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پار. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. اب ہم اپنے اسلاف کو یہ جو خانقاہیں ہیں وہ بھی پکار کر قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا را اپنے آپ کو پہچانو. تم خانقاہ نشینوں کو پکار رہی ہیں, وہ بھی ان کو بھی پکار رہی ہیں, ہمیں بھی پکار رہی ہیں. عقابوں کے نشیمن میں کون بیٹھ گیا؟ ہم زاغوں کے تصرف پہ ہیں عقابوں کے. خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو وہ کس انداز میں کہتے ہیں کہ اے انسان, کیا تو ان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے جو رات کے آخری حصے میں آواز لگا رہے ہوتے ہیں؟ تیرا ان کی طرف بھی دھیان نہیں جاتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے لیے کچھ قیود اور شرائط متعین کر دی تھیں کہ تم نے ان کا پابند نہیں ہونا. اور پھر آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ حج کے موقع پر اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کے گورنروں کے حالات معلوم کرتے تھے. ایک علاقے کے لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے گورنر کی شکایات کی, اور وہ شکایات کیا تھیں کہ جناب آپ کا گورنر رات کا اتنا حصہ تو ہمیں ٹائم دیتا ہے لیکن اس کے بعد یہ ملنے سے انکار کر دیتا ہے. اور دوسری شکایت ہمیں ان سے یہ ہے کہ یہ جمعہ کے دن تھوڑی لیٹ پہنچتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر کو بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے خلاف یہ شکایت کیوں آ رہی ہے؟ تو وہ گورنر کہنے لگے کہ حضور میں نے رات کے اوقات کے حصے مقرر کر رکھے ہیں, کچھ حصہ میں نے اللہ کی مخلوق کے لیے اور کچھ حصہ میرا اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں جو مرضی آپ کو پسند آئے نہ آئے وہ میں کسی کو نہیں دوں گا, وہ میرے رب کا ہے. تو ہم نے آج اپنے رب کو, میں کہا کرتا ہوں کہ ہم صبح و شام اذانوں کے ذریعے 30 مرتبہ اللہ اکبر سنتے ہیں, 85 مرتبہ نماز میں اللہ اکبر کا کلمہ ہماری زبانوں سے ادا ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ ہماری زندگی میں کھڑا کہاں ہے؟ شیخ سعدی کا ایک قول بڑا مشہور ہے, بڑا خوبصورت. سعدی نے فرمایا کہ میرے اللہ کی ارب ہا مخلوق ہے, وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں بھولتا, اور میرا تو ایک ہی رب ہے, میں اس کو بھی اچھا جی ہاشمی صاحب, ایک بہت دلچسپ آپ کو بات اپنے ناظرین کے لیے, ڈاکٹر صاحب آپ بھی حیران ہوں گے. سلطان عبدالحمید جو تھے ترکی کے, وہ بھیجتے تھے فرانس میں اپنے طلباء کو پڑھنے کے لیے. تو ایک دن وہ جو وائس چانسلر تھا اس نے اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ کوئی 30-40 بچے ہیں اور وہ خودکشی کر رہے ہیں. صبح کا وقت تھا, ابھی اندھیرا تھا. وہ جلدی اٹھا, اس نے کہا بلاؤ پولیس کو بلاؤ, یہ کرو وہ کرو. دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ برف تھی, انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی اور اپنے ایسے جسموں پہ وہ لگا رہے تھے, منہ پہ لگا رہے تھے خودکشی. انہوں نے کہا خودکشی کر رہے ہیں. انہوں نے جا کے پکڑ لیا. ان کا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ ہیٹنگ سسٹم خراب تھا, پانی نہیں تھا, تو نماز کا وقت ہے ہمارا, تو وہ ہم پھر یہ برف سے جو ہے وضو کر رہے ہیں. تو اس وقت وہ جو وائس چانسلر تھا اس نے کہا یہ قوم جو ہے یہ وقتی طور پہ مفتوح ہو بھی جائے, دب بھی جائے, جن کا اپنے پیغمبر سے اپنے دین سے اتنا تعلق ہے, یہ کبھی ہمارے مستقل نہیں غلام رہ سکتے, ان کو فتح نہیں کیا جا سکتا. آج دیکھ لیں وہی ترکی کہاں دنیا میں عروج پہ پہنچ گیا, اور ہم دیکھیں جنہوں نے دنیا کی امامت کرنی تھی وہ اپنا کن حالوں میں پڑے ہوئے ہیں. جی ہاشمی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میں اپنا غازی میں بات کر رہا تھا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. تو حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک حدیث پاک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مصیبتیں بہت ہیں, انسان پر طرح طرح کی زندگی مشکلات مصائب آتے ہیں, لیکن سب سے بڑی مصیبت وقت کا بیکار گزرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہمارا زندگی ضائع ہو رہی ہے نا, رات کو بیکار کیسے گزارتے ہیں کہ مطلب موبائل, دیگر مطلب کہہ لیجیے کہ ٹیبز اور دیگر مختلف مصروفیات, اور اس پہ گھنٹوں ہمارے برباد ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی اس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ لایانی اور بیکار قسم کی لہو و لعب قسم کی مصروفیات ہوتی ہیں. اور اسی طرح دوسرا بیکار گزرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم صبح جو ہے وہ سو کے گزار دیتے ہیں, اور دونوں طرف کی جو برکات ہیں ان سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. نہ رات کی برکات ہمیں ملتی ہیں نہ صبح کی برکات ملتی ہیں, جس کی وجہ سے ناکامیاں ہمارا مقدر بنتی چلی جاتی ہیں. وہ جو حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان میں ایک وقت ہے جب روزی تقسیم اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور جو غیر حاضر ہوتا ہے
وہ محروم رہ جاتا ہے، وہ محروم رہ جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ نے تھوڑا سا اس میں بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب ایک مرتبہ تشریف لے کے ان کو بیدار کیا اور فرمایا کہ اٹھو اور اٹھ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کے تقسیم کا وقت ہے، اس میں شامل ہو جاؤ۔ آج دیکھیں گھر گھر کا المیہ ہے، تنگ دستی، مطلب فقر و فاقہ، جی ہاں، اور وجہ کیا ہے اس پہ کوئی غور نہیں کرتا، پورے کا پورا گھر سو رہا ہوتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ چلے کوئی بڑے بوڑھے ہوتے تھے گھروں میں وہ اٹھ جاتے تھے، آج کے میں نے دیکھا کہ بڑے بوڑھوں کی بھی حالت مطلب ایسی گئی گزری ہو گئی کہ وہ بھی پڑے سوتے رہتے، نہ بچوں کو اٹھاتے نہ خود اٹھتے۔ بظاہر دیندار فیملیز میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی میں فون کر کے صبح دیکھتا ہوں نا تجربے کے طور پہ تو وہ سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ جی سہل پسندی کا ہم ہو گئے ہیں شکار، مطلب ہماری ٹی وی کھا گیا، جی ہاں ٹی وی تو، اور یہ جو ہاتھ میں طوطا ہر ایک نے پکڑا ہوا ہے، ٹی وی تو غازی صاحب گئے وقتوں پیچھے رہ گیا، ٹی وی تو پرانا ہو گیا۔ اب ہر کسی کا اپنا ٹی وی ہے، ہر کسی کا اپنا سینما ہے، اور ہر کسی کو اپنی پسند کی وہ چیزیں اس میں ایسی دلچسپی کی دستیاب ہیں کہ وہ دن بدن ہمیں جو ہے وہ تنزلی کے گہرے۔ جی ڈاکٹر صاحب ہم ذہنی امراض کی بات کر رہے تھے کہ اس سے ذہنی امراض پیدا ہوتی، چونکہ لائف ان نیچرل ہو جاتی ہے، رات کو دیر سے سوئے صبح لیٹ اٹھے تو وہ ان نیچرل ہوئے تو اس کی پھر باڈی میں تبدیلیاں بھی۔ سر دیکھیے جو نیند میں نہ بتایا، دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک تو غذا اور ایک تو نیند۔ اچھا ایک اور چیز بھی جو ہے ہماری جو معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت لمبی پلاننگ کرتے ہیں۔ اچھا جی پوری زندگی یہ کرنا پڑے گا، جو ایک کوشچن ہوتا ہے، کیا یہ پوری زندگی مجھے یہ دوا کھانی پڑے گی، کیا یہ پوری زندگی مجھے یہ کام کرنا پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ پوری زندگی کون سی ہے؟ جو دن گزر گئے وہ نہیں آئیں گے۔ اچھا کل صبح کا پتہ نہیں ہے، تو زندگی تو میرے بھائی آج کی ہے، ایک دن ابھی کی، ابھی جو سانس گزر گیا اس پہ اختیار نہیں، آنے والے پہ بھی اختیار نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ ایک دن جو زندہ رہ رہے ہیں اس میں اپنی پوری انرجی آپ نے دینی ہے۔ اچھا جو ایک دن کی جو زندگی ہے اس میں آپ کو صحت مند رہنا ہے، ایک دن کی جو زندگی ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا ہے، ایک دن کی جو زندگی ہے اس میں خوش رہنا ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے، اپنے جو ہے نا وہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے، تو وہ یہ ایک دن کرنا ہے صرف آج کے دن، تو اس کے لیے آپ کو صحت مند رہنا پڑے گا۔ اچھا جو لوگ جن کی نیند سر پوری نہیں ہوتی نا، ان کا جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں جو میڈیکل سائنس نے پروف کیا ہے کہ ان کے جسم میں توڑ پھوڑ پیدا ہوتی ہے اور ان کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے، جو مدافعتی نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بیماریاں زیادہ لگتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرز جو فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والا وہی بندہ ہے نا جو جلدی سوتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو وہ توڑ پھوڑ، اچھا جو رات کو دیر تک ڈالتے ہیں وہ فالتو، جیسے مفتی صاحب نے کہا فالتو لوگوں سے ملتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جو لوگ بازار میں بیٹھتے ہیں ان کا جناب علی فتویٰ یا ان کی جو گواہی ہے وہ قبول نہیں کی جاتی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات تھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بازار میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں بنتا، جن کے پاس فیملیاں نہیں ہوتی، بازار میں وہ لوگ ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، تو گھر میں وہ لوگ بہت خوب، بہت جی۔ اچھا جی خان صاحب، وہ کسی نے کہا شاد عظیم آبادی ایک زمانے میں اس نے دلوں پہ نوجوانوں کے حکمرانی کی ہے، بڑے زبردست شاعر تھے۔ کہتا ہے کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، کام کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو۔ یہ ساری باتیں انسانیت بھی وہی کرے گا جو ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے اب خواب و خیال ہوتی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، ہمارے ساتھی بھی، کہ فجر کے وقت جا کر مساجد کا جائزہ تو لیں۔ ہوئے 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 ہوئے، بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ کیا نماز فجر ہم پر فرض نہیں ہے؟ استغفر اللہ۔ کیا اس کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اور صبح کے وقت بعض اوقات مساجد میں نمازیوں سے جو چند نمازی آتے ہیں ان سے امام صاحبان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گھر سے چلتے ہوئے خالی جیب نہ چلنا، کیونکہ راستے میں جو لوٹ مار کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں وہ اگر تمہاری جیب میں کچھ نہیں ہوگا تو بھی تمہاری پٹائی کر جائیں گے کہ خالی جا رہے ہو، یعنی مرثیہ خان کہ نمازی نہ رہے۔ تو یہ سارا کچھ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ جیسے ہر پروگرام میں غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری، لا محدود وفاداری، واہ واہ، یہ اس راسخ ہو جائے،
اصل چیز یہی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو سبحان اللہ، اس کے علاوہ سارے قصے کہانیاں ہیں. آج اگر ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط لانا چاہتے ہیں تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اس ضمن میں کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. صرف معاشرے کو میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح اسلام کا تقاضا ہے مردوں اور عورتوں کے لیے، جوانوں کے لیے نماز کی پابندی کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی حکمران اس قوم کو عطا کر دے، وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنا دے. یہ جو ہمارا دیر سے اٹھنا، رات کو دیر تک جاگنا، بلا وجہ سارا وقت ضائع کرنا، وہ جو ہے نا الناس علی دین ملوکہم، اپنا ہاشمی صاحب کہ لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کے دین پہ ہوتے ہیں، اس کی مراد یہ ہے کہ اوپر اگر لوگوں کو پتہ چلے نا، وزیر اعظم، صدر، ہمارے وزراء جو ہیں وہ جناب جلدی سوتے ہیں، صبح کو اٹھے ہوتے ہیں، شب بیدار ہیں، تو لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ کہتے ہیں جی 5 وقت جہالت کی یونیورسٹیاں کھلتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بہت سے کام جو ہے وہ اسٹیٹ کے کرنے کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا کہ شادی حال 10 بجے بند ہوگی، بند ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ اس پہ عمل درآمد کروا رہے ہیں. اگر آپ مارکیٹوں کے لیے بھی ایک قانون بناتے ہیں کہ 8 بجے بند ہوں گی اور پھر فوراً اس کو جو ہے وہ آپ واپس لے لیتے ہیں، تو آپ اس پہ اگر عمل درآمد کروائیں اور بازار جو ہے وہ دن کی روشنی میں کھلیں، دن کی روشنی میں بند ہو جائیں اور لوگ جو ہے مطلب رات کو سوئیں، دن میں کام کاج کریں، یہ نظام جو ہے اگر اسٹیٹ کی طرف سے نافذ ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، بہت بڑی سیونگ ہو سکتی ہے. ہماری معیشت جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. ہمارے لوگ جو بغیر تبدیلی کے روز کہہ دیتے ہیں تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے. جی ہاں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی کہیں. وہ تبدیلی بس ان کے اپنے مزاجوں میں اور اپنے معاملات میں آ رہی ہوتی ہے. بڑی اچھی کسی نے بات مطلب ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کی کہ آج گھروں میں جو گھر کے والد ہیں یا سربراہ ہیں وہ سنڈے والے انکل بن کے رہ گئے کیونکہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے. اگر یہ فجر میں اٹھنا، سحر خیزی جو ہماری سسٹم میں شامل ہو جائے تو اچھا خاصا وقت ہوتا ہے جو ہم اپنے بیوی بچوں کو دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں گھروں میں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ ٹیپ دیے ہوتے ہیں، یہ موبائل، اس کا تو بڑا سخت نقصان ہے. میں نے پڑھا ہے اس کے جو ریزز نکلتی ہیں وہ اتنی خطرناک ہے بچوں کے لیے. سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ معاشرے میں بچوں کو پکڑا دیتے ہیں، اس میں ذہنی بیماریاں، بچے چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں. ہاں جی، بچوں میں جو ہے نا وہ جو محبت، جو فیملی ماں باپ کے ساتھ جو انٹریکشنز تھی، جو ان سے محبت اور لگاؤ اور جو سیکھنا تھا وہ سر ختم ہو گیا کیونکہ سارا ٹائم تو موبائل فون لے لیتا ہے. تو بچے موبائل فون جو دکھا رہا ہے وہی بچے سیکھ رہے ہیں. اچھا سر، میں ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میں نے کہیں پہ سنا کہ ایک وزیر اعظم صاحب تھے کہ امیدوار تھے، تو وہ ان کو صرف وزیر اعظم اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ دن بھر سوتے تھے اور شام کو جاگتے تھے. یہ ہمارے ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے. تو یہ جب ہمارے بڑوں والی بات ہے جو میں نیچے آتی ہے. ایک اس سے پہلو اور بھی بات آپ کو بتا دوں جی، وہ ایک وزیر اعظم صاحب تھے جو تہجد میں اٹھتے تھے. اب آپ دیکھیں صبح بجائے بہت صبح ظاہر ہے، پھر وہ صبح اشراق چاشت وغیرہ پڑھ کے وہ ذرا 10 بجے جاتے تھے. حکمران جو تھا وہ ساری رات جاگنے والا تھا اور وہ پھر اس کی راتیں جو تھی اور طرح کی ہوتی. اس آدمی کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے صدر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے اس کو ہٹایا تھا کہ وہ تو رات کو نفل ہی پڑھتا رہتا تھا. اس کی اطلاع یہ تھی. یہ نفل پڑھنا جو ہے یہ اب ڈیمیرٹ ہے. یہ جو دین کی بات، آپ حیران ہوں گے، مجھے بعض لوگ ملے جنہوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا، آپ اتنے بابو آدمی تھے، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم دیکھتے ہیں اچکن پہن لی، کبھی ٹوپی. یہ تو سردیوں کے ویسے پہنی ہوتی ہے لباس، تو ہم بھی شاید عام دنوں میں میں اور آپ ایک جیسا پہنتے ہیں. یعنی یہ جو ہے یا دین کی بات کرے، کہتے ہیں اتنے پڑھ لکھ کے آپ بھی اس طرح یہی باتیں کرتے ہیں. ہاں، تو یہ ایک ہو گیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں جی، عصمت انونو جو تھے ان کی ملاقات ہوئی، سابق ترکی کے جو حکمران تھے. تو یہ جنرل مشرف ان سے ملنے کے لیے گیا تھا. یہ پاکستان کے ایک امبیسڈر جو ہے غوری، اس نے اپنی کتاب میں لکھا. تو اس نے کہا کہ وہ گیا جنرل مشرف، اس نے کہا جی ہم کمال مصطفیٰ پاشا والا نظام لا رہے ہیں، ماڈرنزم فلاں. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے 40 سال سیکولر کا پودا لگایا، اس کی بڑی آبیاری کی، جب وہ پھل دینے پہ آیا تو اندر سے اسلام نکل آیا. انہوں نے کہا یہ اسلام نہیں لوگوں کے اندر سے جا سکتا. یہ میں آج کے حکمرانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ 1000 کوشش کر رہے ہیں نا، آپ جتنی کوشش کر لیں، یہ مائیں ابھی بھی اس ملک کی ان سے ہم مایوس نہیں ہوئے. وہ بچپن سے ہی یہ جو پہلے بچہ بولنا شروع کرتا ہے اس کو کلمہ پڑھاتی ہے نا، وہ اسلام نہیں یہاں سے کوئی نکال سکتا اس کو. لیکن سر ٹائم جو ہے نا، ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں کو ٹائم دیں، موبائل فون سے ٹائم دیں سر.
ٹائم دیں گے تو اب تربیت ہوگی سر. اور بیمار بچے بیمار ہو رہے ہیں جی اس سے سر, بہت زیادہ نیند خراب ہو رہی ہے, ذہن بچوں کو کینسر ہو رہا ہے سر, انتہائی چڑچڑاپن, لڑائی جھگڑا. اچھا سر, چڑچڑاپن کی وجہ کیا؟ صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہاشمی صاحب آپ کا بھی, خان صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. فاقہ کشی سے نجات کے لیے فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر کے سوتا ہے وہ کبھی فاقوں میں مبتلا نہیں ہوتا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاش کے عمدہ ذرائع پیدا فرما دیتا ہے. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. ناظرین کرام, اللہ کریم پاکستان کو دیانتدار حکمران, سحر خیز حکمران عطا فرما دے, ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اور اب ناظرین کرام, وہ نعرہ جو گلی گلی کوچے کوچے کو بکو ہر گلشن ہر بستی میں گونج رہا ہے, گونجتا رہے گا تا قیامت گونجتا رہے گا. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینے میں تیر اور تلوار کی طرح یہ نعرہ چپتا ہے, ہم چبوتے رہیں گے, اس نعرے سے ہم باز نہیں آئیں گے. یہ نعرہ لگتا رہے گا تو پاکستان کی بقا بھی اسی سے وابستہ ہے. اس وطن سے محبت کیجئے. ناظرین کا میرے ساتھ مل کے میرے تینوں مہمان زوردار نعرہ لگائیں گے. آپ بھی ناظرین سامعین سب تیار ہو جائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.